دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کا چرچا، آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ تو اس دور میں ایک طاقتور بادشاہ جس کو بادشاہ ہرقل کہا جاتا تھا، جب اس نے سنا کہ عمر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تو وہ بڑا بے چین ہوا اور وہ حضرت عمر کو مارنے کے لیے سازش رچنی شروع کر دی۔ حضرت عمر کو مارنے کے لیے اس نے ایک نصرانی پہلوان کو بلایا۔ اس نے پہلوان کو دولت کا لالچ دیا کہ اگر تم عمر کا قتل کرتے ہو تو اس کے بدلے انعام تو دوں گا ہی دوں گا، اس کے علاوہ ہر سال تمہیں مال و دولت دیا جائے گا۔ وہ پہلوان دولت کے لالچ میں آ گیا اور حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ پہلوان مدینہ منورہ پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر حضرت عمر بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے باغیچے میں تشریف لے گئے۔ وہ نصرانی پہلوان جب باغ میں پہنچا اور حضرت عمر کو دیکھا تو وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ سب کی حاجتوں کو سننے کے بعد اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نصرانی پہلوان درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ عمر سو گئے اور باقی لوگ چلے گئے تو وہ نیچے اترا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی طرف سے ایک شیر آ گیا۔ جب پہلوان دیکھا کہ اچانک سے شیر آ گیا تو وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پہلوان کے گرنے سے حضرت عمر بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی اور وہ شیر غائب ہو گیا۔ انہوں نے پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ پہلوان نے بولا کہ جناب، آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، بے وقوف ہوں میں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ میں ایک پہلوان ہوں اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں آپ پر حملہ کرنے والا ہی تھا کہ اتنے میں ایک شیر آیا، میں نے اس کو دیکھا، زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عمر نے چاروں طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا، وہ شیر کہاں چلا گیا؟ اتنے میں ایک آواز آئی کہ شیر جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ حضور، جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں؟ اور اس نے حضرت عمر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔